नशेइयों की जानिब से एक वार किया गया और उस पर तेजाब फेंक दिया गया, जिससे उसकी हालत तशवीशनाक होगी और उसको फौरी तौर पर मियो हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पर उसकी जाके इलाज मुआवजा शुरू करवाया गया। नाज़रीन, लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में ही नशेइयों का राज है, जगह जगह हमें नशेई नजर आते हैं। अगर लाहौर की बात करें, दरबार की बात कर ले, लाहौर का जो अंदरून शहर है वहां पर नशेइयों का राज है। और साथ ही साथ केनाल की बात करें, केनाल रोड पर भी हमें नशेई जगह जगह नजर आते हैं और इसके अलावा एफसी अंडर पास पर भी हमें काफी ज्यादा नशेई मौजूद नजर आते हैं, जो इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। और अगर कोई रोकने वाला आ भी जाता है तो उन पर हमला किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है कि उनको क्यों रोका जा रहा है या उनको क्यों यहाँ से निकाला जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद खोकर और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे सैयद जुल्फकार साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं इंसदाद मंशियात मुहिम के। दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ। आप चूंकि फील्ड वर्क करते हैं और बाहर निकलते हैं, काफी ज्यादा नशेइयों का राज नजर आता है, पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? आप देखें कि लाहौर की केनाल रोड सबसे अहम शाहराह है। लाहौर की केनाल रोड, लाहौर की और वो शाहराह हैं जो कि आपके लाहौर की सबसे अहम शाहराह हैं। यहाँ पर हर क्लास में जो है, हर सिग्नल पे नशेइयों का जो है राज नजर आता है। आप देखें कि जिस तरह जुल्फकार रोड हुआ कि ये थाना मुगलपुरा की नजदीक में केनाल रोड पर ऐसा एक वाक़या पेश आया कि पुलिस जो है वो नशेइयों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, उसको हटाने के लिए गई है। तो कांस्टेबल जो दार रहना है उसके ऊपर एक नशेई ने तेजाब फेंक दिया, जिसकी हालत जो है वो इधर की सबसे ज्यादा अच्छा। आपका सवाल था कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस ने जो है अब तक मंशियात के खिलाफ तकरीबन 763 मुकदमा जो है वो दर्ज किए। और जबकि फिर अगर मार्च के महीने की बात करें तो 773 मंशियात जो है उनको गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस का इसमें बहुत बड़ा मसला जो कि पुलिस को दरपेश है इन नशेइयों के हवाले से, वो ये है कि अगर पुलिस इनको अपनी तहसील में लेती है, अपनी विरासत में लेती है और अगर मुकदमा भी दर्ज करते हैं, गिरफ्तारी भी इनके अमल में आए, तो होता क्या है कि ये लोग अपने आप को खुद जख्मी कर देते हैं, अपने आप को ब्लेड मारते हैं। जो वही बात है, ये बदामी अपने आप को ब्लेड मारते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं जिसमानी और जानी। तो वो जो है फिर उससे पुलिस जो है वो बड़े मसले में आ जाती है। पुलिस अगर उनको गिरफ्तार भी करती है तो जमानत जो है वो भी पुलिस को अधूरी जमानत करवानी है। और इनका मतलब जो है जैसे कि सकता है, उनको चाहिए कि वो इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराएं। जो है उनको चाहिए एंटी नार्कोटिक के वो उनकी डिमांड में ये सारा मामला आता है कि उनको चाहिए कि उसको दर्ज देते और जो उनके सर्विस सेंटर में वो जरा थोड़ी सी बता रही है सवाल को। अमूमन जो है वो देखने में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आपका लाहौर का जो है समिति हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल, इसके अलावा गंगाराम हॉस्पिटल और जितना भी आपके सरकारी अस्पताल है उनकी जो मेडिकल स्टोर का बाहर बहुत चीजें वहाँ पे जो है ये इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं और जो मंशियात वहाँ से लेते हैं और फिर जाके बिल्कुल हम बात करें मेडिकल स्टोर्स की, तो वहाँ पर जब तक आपके पास डॉक्टर की लिखी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो आप कुछ भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो फिर इनको कैसे अद्वियात भी दी जाती हैं और जो खांसी के सिरप होते हैं वो भी ये इस्तेमाल करते हैं? देखिए ये तो आपने ये थोड़ी कानूनी बात ना कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी तो फिर ही आप मेडिकल ले सकते हैं, वो भी स्पेशलिस्ट की जिनमें की नींद वगैरह अगर नशा हो तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन की तो अवेलेबल नहीं होती है, मतलब वो आपको मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मसला ये है कि बाकायदा उनके अपने लोग बाहर खड़े होते हैं जो कि इनको ये चीजें मुहैया करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें एंटी नार्कोटिक फोर्स की जो है बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो एएनएफ के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको बकायदा रेड करनी पड़ेगी, उनको इनके ऊपर छापे मार के इनको देखना पड़ेगा। हमने कभी नहीं देखा कि इनके खिलाफ कोई खास मुकदमा और इनके ऊपर छापे मारे गए हों। बड़े आराम से ये इंजेक्शन वहाँ से लेते हैं नशे और उधर कहीं भी किसी जगह में बैठ की जो सिरिंज है उसका इस्तेमाल करते हैं, हेरोइन और पानी को मिला के जो है उसको करके तो फिर उसका इस्तेमाल करते हैं और जो नशा जो है वो यूज करते हैं। अब एक और बड़ी चीज है कि इनके लिए कोई इस तरह का ठिकाना नहीं है जहाँ पे इनको मुंतकिल किया जाए जो अपना नशे हजरात हैं।
اب سے تقریباً 4 سال قبل رائے میں جو ہے نا یہ گدا گروں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا. ابھی اب دیکھیں کہ اتنی ہماری آپ کہہ لیں بدقسمتی ہے اس حوالے سے کہ ابھی تک اس کو فال نہیں کیا جا سکا. 4 سال گزر گئے ابھی تک وہ فال نہیں ہو سکا. نہ یہ زمین انتظامیہ کا دھیان وہاں پہ جا رہا ہے, نہ پنجاب حکومت کا جا رہا ہے. حکومتیں آتی ہیں اپنے کام. احمد وہی بات ہوگی نا, صرف ادارے بنائے جاتے ہیں لیکن ان کو فعال نہیں کیا جاتا گورنمنٹ کی جانب سے. صرف ایک سفید ہاتھی دکھا دیا جاتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں عوام کو. بالکل ایسے ہی دیکھیں نا کہ تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور یہ مسئلہ جو منشیات فروشوں یا نشیوں کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی اب کا تو نہیں ہے, یہ تو ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو اتنے لاہور شہر میں نظر آتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈی اے جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف تھے تو کے سی جی امین وینس تھے, تو انہوں نے سی اے کی ایک ٹیم تشکیل دی. ان کو کہا کہ جتنے لاہور میں آپ کو نشے کے درباروں کے باہر اور اس طرح ملتے ہیں ان کو اٹھا کے نا کسی جگہ منتقل کرتے ہیں. تو اس وقت کے جو ڈی ایس پی میاں شفقت سی اے کے تھے اور ایک دو اور, انہوں نے کیا کیا ایک پریزن وین لی. پریزن وین لے کے ان کو نا نشیوں کو, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, نشیوں کو اٹھا کے تو ننکانہ صاحب کے آگے جا کے چھوڑا ہے. آپ بلیو کریں کہ ابھی وہ سی اے ای کی جو ٹیم تھی وہ ابھی لاہور واپس نہیں آئی تھی کہ آدھے سے زیادہ نشے لاہور واپس آ گئے, دوبارہ سے واپس آ گئے. جی تو یہ تو صورتحال ہے. اور آپ اگر حوالات میں بند کرتے ہیں تو پولیس کا نقصان ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بلیڈ مار لیتے ہیں, وہ اپنا نقصان پہنچاتے ہیں جانی طور پہ. احمد جب ان کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے ان کو مکمل چیکنگ کے بعد نہیں بند کیا جاتا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو تاکہ یہ حوالات میں جائیں تو خود کو نقصان نہ پہنچا سکیں. دیکھیے یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے تلاشی کی جو بات کی وہ آپ کپڑوں کی تلاشی لے لیتے ہیں بالکل یہ, لیکن جسم کے مختلف اعضاء میں جو ہے نا بلیڈ جن کو ان کی زبان میں پترے کہا جاتا ہے وہ یہ چھپا کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کسی نے زبان کے نیچے چھپایا ہوتا ہے, کسی نے اپنی دانتوں کی سائڈ پہ چھپایا ہوتا ہے. یہ منہ کے اور جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے نا یہ اپنے بلیڈ چھپا کے رکھتے ہیں. اور کبھی بھی آپ دیکھیں گے جس طرح کل واقعہ آیا دلدار خان جو کانسٹیبل تھا اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا, انہوں نے چیزیں چھپائی ہوتی ہیں جس سے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم لوگ میڈیا پرسن ہیں, ہم لوگ جب کوریج کے لیے کہیں جاتے ہیں اور ہم لوگ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر ان کے قریب ہیں یا یہ لوگ ہمارے اگر قریب آ گئے ہیں تو ایک عجیب سا خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پتھر مار سکتے ہیں, آپ کو بلیڈ مار سکتے ہیں, تیزاب گردی کا واقعہ نہ رونما ہو جائے, جبکہ اس طرح کے معاملہ پہلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی مسائل جو ہے مسائل ہمیں ان کے حوالے سے دیکھنے پڑتے ہیں, جبکہ جو دیگر شہری ہیں ان کے ساتھ بھی مسئلہ کئی اس طرح کے ہم نے دیکھیں کہ گڑی شو میں ایک اسکول ہے اس کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ نشے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً 8 سے 10 پورے گروہ کی شکل میں. قریب ہی تھانا ہے لیکن ان کو وہ نہیں اٹھا سکتے. اور حالانکہ اسکول ہے اور پھر اسکول سے ہی بچوں کو بھی نشہ لگ سکتا ہے نا, وہ ظاہر سی بات ہے باہر بیٹھے ہیں وہ سیل بھی کریں گے. بالکل بالکل وہ سیل بھی کرتے ہیں اور یہی جو گروہ ہوتے ہیں جو سیل کر رہے ہوتے ہیں, یہی گروہ ہوتے ہیں جو خود بھی منشیات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی وہ گروہ ہوتے ہیں جو بیسیکلی مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں جو منشیات. میں سید ذوالفقار صاحب کی طرف چلتی ہوں. ذوالفقار صاحب, دنیا میں 40% جو منشیات کا حصہ ہے وہ کراچی کی بندرگاہ سے آتا ہے اور ہوائی اڈوں کے ذریعے اسمگل کیا جاتا ہے. آپ مختلف مہم بھی چلاتے ہیں, لوگوں کو کیسے اویئر کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائیے گا. پہلے تو بھی ابھی آپ کا بہت شکریہ. دوسرے مجھ سے پہلے جو انفارمیشن آپ کو شیئر کر رہے تھے رپورٹر, ان کی بہت سی باتیں بالکل ٹرو ہیں اور ایویڈنس بیسڈ ہے, کیونکہ میں خود بھی جو بھی بات کرتا ہوں ایویڈنس بیسڈ بات کرتا ہوں. یہ تو پہلے ایک طے شدہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میں بعد میں دیں گے. یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ جب بھی میں بذات حیثیت خود یا ہمارا ادارہ جب کمپین چلاتا ہے, میڈیا میں خبر آتی ہے تو کہ لاہور میں اتنے نشے ہو گئے ہیں, 120 مقامات ہیں, 50 ہاٹ اسپاٹ ہیں, خواتین نشہ کرتی ہیں, نہر ہربنس پوری سے لے کے ٹھوکر نیاز بیگ تک بہت سے لوگ ہیں, اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جن میں آپ نے بھی ذکر کیا جس میں کیا کہتے ہیں اندرون شہر کا علاقہ ہے, علی پارک, داتا دربار, ایک موریا پول, گڑی شور, لکشمی چوک اور پینوراما کے باہر, اور یہاں پر تو سید صاحب داتا دربار کی بات کریں نا تو یہاں پر سرعام نشئی بیٹھے ہوتے ہیں اور انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں نہیں, میں نے پہلے دیکھے نا جو انڈوز کی ہے نا باتیں جو انہوں نے کی ہے ان میں میں کافی ایگری کرتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ میں تو اس چیز میں ایز ایکسپرٹ کے طور پر کام کرتا ہوں اور بڑے گراس روٹ لیول پہ لگ جاتا ہوں. اب جب ہماری یہ جو کمپین تھی پچھلے سال لاک ڈاؤن کے بعد,
کہ لاہور میں جب لاہور بالکل ٹوٹلی سناٹا تھا تو لوگ جو تھے سڑکوں باغوں پارکوں میں نکل آئے. ہم نے ان کے لیے وہ کھانا اور پانی وغیرہ کا بھی ارینج کیا مختلف جگہوں پہ, ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو علاقے نئے بنس پورہ سے لے کے ٹھوکر نیاز بیگ تک, جن میں لال پور, فتح گڑھ, برہم پورہ کے دونوں علاقے, پھر ریل پوم, پھر آگے آتے جو اس وقت لاہور کا مین ہب ہے وہ ہے ایف سی کالج کا انڈر پاس. اور یہاں پہ دیکھیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, جو سپلائی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے ڈرگ ایڈکٹ سے ہے. اگر آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں تو میں بینگ ایز ایکسپرٹ کہہ سکتا ہوں کہ ول ناٹ ریکور انٹل کہ اس کی باڈی سے بلڈ بھی چینج کر دیا جائے. صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر کام پولیس پہ ڈالتے ہیں کہ پولیس نے مشینوں کو نہیں اٹھایا, اینٹی نارکوٹک فورس مشینوں کو نہیں اٹھا رہی. جی سوال صرف یہ ہے, دیکھیں میں خود ان اداروں کے ساتھ رہتا ہوں, کام کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے. پولیس کے پاس تو اور بڑے معاملات ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. ڈرگ تو ایک علیحدہ ایشو ہے, بیسیکلی یہ ایک سوشل ایشو ہے جس پہ ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. اب لاہور میں جو ہماری رپورٹ ہے اس کے مطابق جو سارا میڈیا رپورٹ کرتا ہے 10,000 سے زیادہ لوگ سڑکوں باغوں پارکوں بیٹھے ہیں. 120 مقامات ہیں جہاں اب خواتین لڑکیاں نشہ کرتی بھی ہیں اور آگے سیل بھی کر رہی ہیں. اور بعض ایسے مقامات ہیں جہاں آپ بلیو کریں 100 سے بھی زیادہ ایک ٹائم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان میں کم از کم چھوٹی عمر کا جو نوجوان ہے وہ 12-13 سال کا اس میں شامل ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے, ہر شخص گزرنے والا, چاہے اس میں بیوروکریٹ ہو, چاہے اس میں سیاستدان ہو, بزنس مین ہو, والد ہو, ٹیچر ہو, پولیس والا ہو, ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں نشہ ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس جو ڈرگ ایڈکٹس کی فیلڈ میں جو ایڈکٹ ہے جسے ہم کلائنٹ کہتے ہیں, مریض کہتے ہیں, ان کو اسٹگماٹائز کر دیا گیا ہے, ان کو دھتکارا جاتا ہے, ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. خدا کے لیے یہ تو نشے کے ہاتھوں مجبور ہے. کسی کا بچہ, کسی ماں کا بیٹا اگر اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے غلطی سے اور وہ کرونک ایڈکٹ بن جاتا ہے تو دیکھیں وہ تو نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار, آپ کی طرف دوبارہ سے آتی ہوں. احمد مجھے یہ بتائیے گا, جس کانسٹیبل پر کل تیزاب پھینکا گیا ہے کیا اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ اگر گرفتار کر لیا گیا تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں اس کے خلاف جو ظاہری بات ہے پھر مقدمہ درج کیا جائے گا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ پولیس اس کا کیا کرے گی. اس کی عبوری ضمانت تک ان کو خود کروانی پڑتی ہے. پولیس اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے نا بے بس دکھائی دیتی ہے. تو یہ پھر ابھی جب کوئی لاش ملتی ہے کسی نشے کی, دیکھیں نا کیٹیگریز ہوتی ہیں نشیوں کی بھی. کوئی افورڈیبل ہوتے ہیں جن کی فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے, وہ تو چلیں ان کے معاملات تو ایک الگ ہے چل رہے ہیں. لیکن جو بالکل ہی بے آروزگار ہے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو فیملی نہیں ہے, وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے, اس طرح کی کسی نشے اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی سڈن, تو یہ پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ اس کی تفہیم کہاں پر کرنی ہے. وہ بھی پولیس کے لیے بہت بڑا ایشو تھا. یہ تو اب جب سے شہر خاموشہ جو ہے, یہ شہر خاموشہ قبرستان میں جب سے ان کی تفہیم کا عمل شروع ہوا ہے تو یہ پولیس کو جو ہے یہ تھوڑا مسئلہ کم ہوا ہے. ادروائز یہ پولیس کے لیے بہت بڑے ایشو کی جو ہے یہ بات. اب دیکھیں جس طرح کل معاملہ ہوا, وہ کانسٹیبل زدار حسین اس کو ہٹانے کے لیے گیا, اس پہ تضاد بھیج دیا گیا, تو اس کے حوالے سے پولیس فوری طور پہ ایس پی جو سول لائن ہے صفدر رضا کاظمی صاحب, وہ موقع پر پہنچے اور اس کی جو ہے اس کا حال حوال بھی پتہ کیا, اور باقاعدہ ایس ایچ او جو متعلقہ ہیں تھانہ مغل پورہ, جو ان کو بھی فوری طور پہ کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. انہوں نے پولیس نے ریڈ بھی کی, پکڑا بھی ان کو جو وہاں پر منشیات فروش نظر آئے, اور ان کو علاقے میں جو دوسرے منشیات فروشوں کے گروپ تھے ان کو بھی وہاں سے ہٹایا گیا. لیکن یہ صرف ایک وقتی طور پہ, یہ لیکن کیا ہٹانے سے کیا ہوگا, وہی میں کہنے لگی ہوں کہ وقتی طور کی کارروائیوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کچھ لانگ ٹرم پلاننگز کرنی چاہیے تاکہ کوئی ایسے واقعات نہ ہو سکیں دوبارہ سے. بالکل ایسے یہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. حکومت کو اس حوالے سے جو ہے غور کرنا چاہیے. جو ہماری چلانی چاہیے اس کو غور کرنا چاہیے. اور کمپین کی آپ نے بات کی, کمپین جو ہیں وہ اکثر چلتی رہتی ہیں. پولیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کمپین چلتی رہتی ہیں, لیکن ان کا جو ہے وہ سدے باب اس طرح کمپین سے تو بالکل نہیں ہوگا. جس طرح میں نے بات کی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں ان کا فعال ہونا بہت ضروری ہے. صرف
एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रायगढ़ में, वो भी तक फॉल नहीं हो सका, 4 साल गुजर गए, 200 बेड पर वो मुश्तमिल था। चले कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो बेहतरी तो जरूर आती है ना इसमें। तो कहते हैं खास क्लिनिक है, लेकिन उनकी जो वसाइल है वो इस हद तक नहीं है कि लाहौर शहर के तमाम जो नशेई हैं उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए और उनका इलाज किया जाए। जाहिर बात है वसाइल जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो हुकूमत जब तक प्रायोरिटीज की बात है, अगर हुकूमत की प्रायोरिटी में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आना चाहिए भी, तो फिर इससे तो हमारी नस्लें तबाह होती है ना। प्योरिटी पे तो हमें रखना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी और इनके खिलाफ मुकदमात के अलावा भी हमें बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे। देखिए, जो एक चीज में अगर बिगाड़ आ जाता है तो उसमें जो है बिल्कुल उसको बेहतर भी करना चाहिए। अब पुलिस बकायदा कार्रवाई तो कर रही होती है, शीशा जो है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही होती है, बड़ी मकदार में जो है वो मंशियात पकड़ रहे होते हैं, वो हमारे पास जो चीजें पुलिस की तरफ से जो है वो रिपोर्ट आ रही होती हैं। लेकिन जो कि मंशियात पे लग चुके हैं, जो कि नशेई हो गए हैं, जिनका कोई आप कह लेंगे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, इनका भी तो हल निकालना है ना। जो बिगाड़ हो गया उसका भी तो बेहतरी करनी है ना उसके अंदर। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि उनको, आखिर इंसानी जान है तो कीमती, चले वो एक गलत राह पे चल गए हैं, लेकिन अब अगर उनका कोई नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या वो इस तरह मर गए सड़क पे पड़े पड़े? कोई तो एक ऐसा इदारा हो जो उनको बकायदा देखे, लुक आफ्टर करे, बेहतरी करे, उनको इस चीज से हटा के एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आए। इंसानी जान जारी बात है, कीमती चीज है। तो इसीलिए मैं बार बार जो है ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें ज़रूरी जो इंतजामिया है और हुकूमत है, उनको बकायदा एक्टिव होना पड़ेगा, उनको इस चीज पर गौर करना पड़ेगा और इस मसले का बकायदा हल निकालना पड़ेगा। ठीक है नाजरीन, अभी प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा से आते हैं और यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।
ویلکم بیک ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں 78% جو مرد حضرات ہیں وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور 22% ان میں خواتین ہیں، اور خواتین بھی منشیات کا استعمال کرتی ہیں بہت زیادہ. اگر اسکول کالجز کی بات کر لیں تو اسکول کالجز میں بھی خواتین اور جو لڑکیاں ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں، وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں. منشیات کا استعمال اب عام ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. شیشے کی بات کر لیں تو شیشے کی صورت میں، آئس کی بات کر لیں تو آئس کی صورت میں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. میں احمد کی طرف دوبارہ سے چلتی ہوں. احمد، مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کس حد تک منشیات فروخت ہونے سے روکنے کے لیے قصوروار ہے، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ملزم پکڑا جاتا ہے ان کو رشوت لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ سے وہی کام کرنے کی اور دھندا کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے. دیکھیں، اتنا قانونی طور پہ تو ظاہری بات ہے اجازت نہیں ہوتی، لیکن بالکل یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ عموماً ہمارے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ پولیس نے منشیات فروش کو پکڑا ہے اور اس سے رشوت وصول کی اور اس کو چھوڑ دیا. اچھا، اس میں بھی اس طرح ہے کہ کیٹیگری ہے کہ کتنی مقدار میں جو منشیات برآمد ہوئی ہے. دیکھیں، جو پولیس کے سینئر افسران ہیں جیسے کہ ڈی اے جی آپریشن لاہور ہیں، سی سی پی او ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کی تو بڑی جو ہے نا پالیسی اسٹریٹ ہے کہ بالکل کوئی معافی نہیں ہے جو منشیات کے حوالے سے، اور کسی قسم کا کسی ملزم کو کوئی ریلیف نہیں ہے. ان کی طرف سے سخت انسٹرکشن ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، ان کو پکڑیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاہور شہر کے داخلی خارجی راستے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہاں سے جو منشیات فروشوں کو اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو لاہور کے اندر ظاہری بات ہے انٹرنس ہی نہیں ان کی ہوگی تو منشیات نہیں آئے گی. کچھ منشیات جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے اور جو کہ مخبری ہو جائے، جو کہ وہاں پر پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں، وہ کسی مخبری کو پکڑ لیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر آ جاتی ہے. کوئی لاہور کا ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر مطلب لاہور کے اندر سے ہی منشیات آپ کو اویلیبل نہ ہو. اگر بات کریں چرس کی، اگر بات کریں آئس کی، اگر بات کریں مطلب جو دیگر چھوٹے لیول کے جو منشیات کہہ سکتے ہیں آپ کو گٹکا وغیرہ، یہ بھی مل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح بات آپ نے کی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں جو طالب علم ہیں، وہ ان کی اس میں بڑا جو ہے وہ استعمال منشیات کا بڑھ رہا ہے. اسکول اور کالج کی حد تک جو ہے یہ منشیات باقاعدہ سپلائی ہونا شروع ہو گئی ہے. عموماً پولیس کی کارروائی ہوتی ہے اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی پولیس جو ملزمان ہیں ان کے قبضے سے منشیات ملی، وہ اسکول اور کالج میں، یونیورسٹی میں اس کی سپلائی کرنے جا رہے تھے. لاہور کے مختلف علاقوں میں اگر بات کریں تو اندرون کا علاقہ ہے یا فورچ ایریا ہے، وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں. قبرستانوں کے اندر جو ہے لوگوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کی جو ہے وہ آرام سے یہ مل جاتی ہے منشیات. پولیس ریڈ کرتی ہے، پکڑ بھی لیتی ہے، 9C کا مقدمہ بھی درج کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ لوگ ہیں ملزمان، ظاہری بات ہے ہمارے قانون اس میں رہتے ہوئے ہمیں سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو وہ دوبارہ جب ان کی ضمانت ہوئی ہے تو پھر اسی کام پہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تھوڑا سا اس میں قانون بھی اگر سخت ہو جائے تو شاید اس کام میں کمی آ سکے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ظاہری بات معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے منشیات کے حوالے سے اور بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے بالکل اس وقت آئس کا شکار ہے، اور بہت ہی ہم نے خود ایسے گھر جو ہیں وہ جا کے کوریج کی ہیں جہاں پہ ان کا نوجوان لڑکا جو ہے وہ آئس کی زیادتی کے باعث جو ہے وہ دم توڑ گیا. اور ان کے بعد میں ان کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، ان کے بہن بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، ان کے گھر میں کیا عالم ہوتا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے جب موقع پہ ہوتے ہیں تبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس نشے کی لالت سے جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے پاک کر دے، ہمارے معاشرے کو پاک کر دے. بالکل بالکل. لیکن ابھی تک آئس کی اوپر ہی کنٹرول نہیں پایا جا رہا. آج بھی مجھے خبر جو ہے موصول ہوئی کہ ملت پارک کے علاقے میں ایک خاتون سڑک کے اوپر بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک انجیکشن ملا ہے. مطلب منشیات کی وادی تھی اور خاتون تھی اور مطلب اس طریقے سے وہ حالت میں پڑی ہوئی تھی. تو یہ تو مطلب معاملات اس طرف تو اب جانا شروع ہو گئے ہیں. اب پولیس کو بھی چاہیے، بلکہ پولیس کے ساتھ ساتھ جو اے این ایف ہے، بالکل جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے مل کے کام کریں. بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، میں سید ذوالفقار صاحب کی طرف چلتی ہوں. ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا کیا ہر مسئلے کا حل قانونی پابندی ہوتا ہے کہ جب تک قانونی پابندی نہیں لگائی جائے گی اس کی روک تھام نہیں ہوگی؟ ذوالفقار صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ شاید ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. دوبارہ سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، آئس کا ایک نشہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے
وہ بہت زیادہ آئس کا نشہ کرنے لگ گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شیشے کی بات کر لیں تو شیشہ کیفیز پہلے چونکہ بند ہو گئے تھے, لیکن اب چونکہ شیشہ جو فروخت ہو رہا ہے وہ سرے عام بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس نشے میں لت ہوتی جا رہی ہے اور اس نشے کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے. لوگوں نے گھروں میں شیشوں کو رکھا ہوا ہے اور اس کا نشہ کر رہے ہیں. ناظرین, ابھی یہاں پر پروگرام ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پہ کرنا ہے نا. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں احتساب گردی پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور میں نشیوں کا راج ہے ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر احمد کھوکھر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سید ذوالفقار علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے جو کہ کنسلٹنٹ ہے انسداد منشیات مہم کے. میں سید ذوالفقار صاحب کی طرف چلتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں. سید ذوالفقار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, کیا ہر مسئلے کا حل قانونی پابندی ہوتا ہے؟ کیا قانون بنے گا پھر ہی وہ کام رکے گا اور قانونی پابندی ہوگی تبھی ہم اس برے کام سے باز آ سکتے ہیں, جب تک آپ پر کارروائی نہیں کی جائے گی؟ یہ بتائیں, کیا پاکستان میں پہلے کوئی قانون موجود نہیں؟ قانون تو سارے موجود ہیں بالکل. پاکستان میں تو اس کے دیکھیں, ڈرگ بیچنے والا اس کی پنشمنٹ سزائے موت پاکستان میں موجود ہے. A اور D جو ہے, C جو ہے, قانون موجود ہے ہمارے ہاں ہر طریقے سے. سوال صرف یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے ساتھ چیزوں کو سامنے پریکٹیکل لے کے آنا. جب دیکھیں نا, آپ کے پاس لاہور میں کہہ رہا ہوں ایز ایکسپرٹ جو ہے 10,000 سے زائد لوگ بیٹھے ہیں جو کرونا کے ڈکٹ ہیں, جو ریکوری کی طرف نہیں آ سکتے, جو ٹھیک نہیں ہو سکتے. ان کو کوئی ہاسپٹل لینے والا نہیں ہے. جب ان کے لیے نہیں تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ, اگر آپ ان کے لیے کوئی علاج معالجہ کی درسگاہیں, ان کے لیے کوئی ایسے ٹریٹمنٹ سینٹر اسٹیبلش کر دیں اور جگہ جگہ جو آلریڈی ہاسپٹل ہے, ٹھیک آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, انفراسٹرکچر کی کمی ہے, جو آلریڈی پہلے انفراسٹرکچر ہے اس کو چینلائز تھوڑا سا کر لیں. لیکن دیکھیں ذوالفقار صاحب, احمد جیسے بتا رہے تھے کہ کچھ ادارے ایسے بنائے گئے ہیں جن کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, 4 سال ہو گئے, تو ان کو پھر فعال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر آپ نے اگر احمد میری بات سن رہے ہیں نا, تو احمد کی بھی نالج میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ جو وہ بات بتا رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں ڈرائیوڈ والا, بالکل ڈرائیوڈ والا ان کے لیے نہیں بنا تھا, وہ محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بیکاریوں کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن دیکھیں ان کے لیے محکمہ سوشل ویلفیئر ذوالفقار صاحب
जो भिखारी हैं, जो हमारे गदागर हैं, वो भी तो बहुत सारे नशे की लत में पड़ चुके हैं ना, नशा करते हैं, और मोस्टली हमें यही लोग नजर आते हैं जो नशे भी मांग रहे होते हैं। चले जी, एक बात मैं अब बात मान लेता हूँ सबकी, उसको फॉल कर देते हैं, उनको आप सारा कुछ दे देते हैं, लेकिन उनको वहाँ उनका जो इलाज है, इलाज के साथ मेडिसिन है, दूसरी सहूलियत, वो कौन देगा? जब आपके पास बजट ही नहीं है, जब आपके पास पैसा तो होगा, पेट्रोल होगा, तो आप गाड़ी में साहब फिर इदारे क्यों बनाए जाते हैं, आवाम को क्यों दिखाया जाता है? दिखावा किस बात का? फिर बस यही दिखावा है। देख ले, मैं तो कह के थक गया हूँ, मैं तो कह के थक गया हूँ। सारे लोग जानते हैं, सारे मीडिया जानते हैं, सारे इदारे जानते हैं, मैं तो कह के थक गया हूँ। अब एक वक्त वो आएगा, मैं आपको बता दूं, एक वक्त वो आएगा जब लाहौर के शहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद सड़कों पे आ जाएंगे कि हमारे बच्चों को बचाओ। जुल्फ़िकार साहब, आप बहुत सारी कैंपेन्स भी चलाते हैं, बहुत सारे मुहिम चलती हैं, और फिर आप उनका हिस्सा भी बनते हैं। मुझे ये बताएं, यंगस्टर्स हमारी बहुत ज्यादा देखें मैं यहाँ हिस्सा बनने के साथ साथ देखें, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी हुई है, मुझे बोलने का, मेरे अंदर हौसला पैदा किया हुआ है बात को, क्योंकि मैं बात एक जो प्रोफेशनल आदमी है वो बात पढ़ी लिखी करता है, प्रैक्टिकली करता है। मैं जब बात करता हूँ ना, तो वो बात लोगों को ग्रां गुजरती है, मुश्किल गुजरती है, वो डरते हैं, वो कहते हैं यार इनको उठाएंगे, इनको कहाँ लेके जाएंगे, इनको कहाँ रिमूव करेंगे, हमारे पास अस्पताल नहीं है, इलाज। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट का गलत इशू है। हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं मीडिया के, फलां के, बाद लोग ना मीडिया की भी रिसर्च नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं जी पुलिस उठा ले, ANF उठा ले, फलां एजेंसी उठा ले। अब मुझे बताएं ना, अभी वो कह रहे थे कि अमीन वेंस थे और डॉक्टर हैदर अशरफ, मुझे याद है, वो उन्होंने पुलिस प्रिजन वैन में इनको डाला और डाल के इनको ननकाना साहब के करीब छोड़ दिया। तो मैं तो कई ऐसे वाकयात का गवाह हूँ। उन्होंने तो एक बात बताई कि मनशियात के आदि अफराद को ट्रकों में डाला जाता था और राना टाउन के करीब ही छोड़ के आ जाते थे, उसका राना टाउन भी नहीं बना हुआ था। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताएं कि मंशियात को फैलाने से अब कैसे रोका जा सकता है? लोगों को कोई एक मैसेज दे दें। फैलाने से किस तरह रोका जा सकता है? देखिए, आप हीरोइन को बंद कर देंगे, क्रिस्टलाइज को बंद कर देंगे, चर्च को बंद कर देंगे, कोकीन है, LSD है। अब तो सबसे ज्यादा आइस चल रही है ना, जो हमारे यंगस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने 2018 में ये बात कही थी, 2018 के शुरू में, 2017 के एंड में। 2023 हमारे लिए बड़ा खतरनाक साल होगा, ये 5 साल। यहाँ आइस बड़ी तेजी के साथ फैलेगी, आज वही हुआ है। आज देखिए, ट्रीटमेंट सेंटरों में अगर 50 बच्चे हैं तो उनमें 30 बच्चे आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दाखिल हुए हैं। तो ये देखिए, सबको ये चीजें नजर आनी चाहिए। मैं तो जो अक्सर ये बात कहता हूँ कि 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं। स्टेट जो माँ का किरदार अदा करती है, पेरेंट्स जो घर के सरबराह घरेलू मुआवज होते हैं, और टीचर जो बच्चों की किरदार साजी करता है। अब टीचर ने ना तो बच्चों की किरदार साजी की है, बच्चों को किताबों पे रट्टा लगा दिया है। रट्टा लगाने के साथ बच्चे आइस इस्तेमाल करना शुरू हो गए और कोकीन इस्तेमाल करना शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं सिर्फ पैसे आने चाहिए। माँ बाप जो है वो कहते हैं जी हम बच्चों की किस तरह तरबियत करें, हमने तो बच्चों के लिए सुबह जाना है, शाम को लेके आना है, उनके लिए खाना। उसके बाद रही रियासत की जिम्मेदारी, जो माँ का किरदार अदा करती है। अब माँ जो है वो कहती है ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास वसाइल है, ना मेरे पास प्लानिंग है। तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो कौन फिर अल्लाह ताला कौन सा फरिश्ता ऊपर से भेजेगा इन चीजों को ठीक करने के लिए? बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे नशइयों से, उनको नशे की आदत से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उनमें आदत ये कैसे ख़त्म की जा सकती है, और इसके साथ साथ हमने बात की कि जो तेज़ाब गर्दी है उसका खात्मा कैसे किया जा सकता है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।